الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ہماری فقہ میں 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، البتہ ان 9 چیزوں کے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں، بغیر شرائط کے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو ان 9 میں سے آپ انعام ثلاثہ پڑھ کر آگے تفصیل کے ساتھ، آج انشاءاللہ نقدین اور غلات کے بارے میں تھوڑا سا حصہ بحث کا پڑھیں گے۔ نقدان کا مطلب کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ پرانے زمانے میں وہ پیسے جن پہ کاروبار ہوتا تھا وہ یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، اس میں مجھے یاد ہی کون دو مشاہد سمجھے ہوئے مشاہد۔ تو پرانے زمانے میں بیٹا جو بھی پیسے ہوتے تھے نا، یا سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو سونے کے پیسے بنے ہوتے تھے ان کو دینار کہا جاتا تھا، اور جو چاندی کے بنے ہوئے ہوتے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس، سلطان شاہ صاحب توجہ ادھر ہو، اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی سکے کی صورت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر زیور کی صورت میں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ یا ایک چیز کو ہم آج کل کہتے ہیں کچا سونا، کچا سونا اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لوہے کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، اینٹ کا ٹکڑا، تو سونے کے بھی ایسے مخصوص ٹکڑے بنے ہوتے ہیں۔ اس کا سوناروں نے کچھ نام بھی رکھا ہے لیکن مجھے وہ نام نہیں آتا۔ برحال اگر ایسے کچا سونا آپ نے خرید کر کے 1 من بھی رکھ دیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ خمس کا الگ حساب ہے جو انشاءاللہ ہم بعد خمس میں پڑھیں گے، آیا اس پر خمس ہوگا یا خمس نہیں ہوگا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بس سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کے 2 شرائط ہیں بیٹا، ایک یہ کہ وہ سکے دار ہوں، یعنی وہ پرانے زمانے میں پیسوں کے طور پہ استعمال ہوتے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ نصاب تک پہنچیں گے تو پھر ان میں جو ہے کیا ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹھیک۔ اب وہ نصاب کتنا ہے وہ نیچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کی مقدار کتنے؟ ربع العشر۔ بیٹا کیا؟ ربع العشر۔ ربع یعنی چوتھا حصہ، عشر یعنی 10واں حصہ، 10ویں حصے کا چوتھا حصہ، ٹھیک ہے۔ آسان اردو میں اگر ربع العشر کا ہم حساب کریں تو 40واں حصہ۔ فرض کریں آپ کے پاس 40 درہم ہے، کتنے درہم بیٹا؟ 40۔ 40 کا 10واں حصہ کتنا ہوگا نسیم صاحب؟ جی 10، یہ تو چوتھا حصہ ہو گیا بیٹا، یعنی 40 کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہر حصے کو 10 آئیں گے۔ 40 کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصہ کتنا ہوگا؟ 4، ٹھیک۔ پھر 4 کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ 2 تو آدھا ہوگا 4 کا بیٹا، 1، ٹھیک۔ اب وہ 40 کا 10واں حصہ 4، پھر 4 کا چوتھا حصہ 1، تو اب 40 پہ زکوٰۃ کتنی ہو گئی؟ 1 درہم۔ اب عربی میں ہمارے اردو کی طرح 40واں حصہ کا لفظ شاید نہیں ہے، اس لیے عرب نے ربع العشر کہہ دیا۔ اگر کہتے عشر تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ نصف العشر تو اس کا مطلب ہوتا ہے 20واں حصہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ربع العشر یعنی 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اگر فرض کریں 40 تولے ہیں تو ان میں سے 1 تولہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب درہم میں کتنا وزن ہوتا ہے، دینار میں کتنا وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیستانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کے توضیح مسائل کے آخر میں جو ہے نا بیٹا یہ اوزان گرام کی صورت میں
لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک خوب. اس کے بعد ہم چلتے ہیں غلات اربع کی طرف. غلات اربع یعنی 4 فصلیں، 4 زراعتیں، ٹھیک ہے، جن میں زکوٰۃ واجب ہے. گندم، جو، کشمش اور کھجور. ان کے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ آپ خود کاشت کریں. کیا کریں؟ آپ خود کاشت کریں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یا آپ نے کشت نہیں کی، کشت کسی اور نے کی ہے، لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے. کیا بیٹا؟ ٹھیک. اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد وہ آپ کی ملکیت میں آئے گی تو اس چیز کی زکوٰۃ پہلے مالک پر ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی. لیکن ابھی اس زراعت کے ساتھ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ نے خرید کر لی. یا ابھی پھل فروٹ کے ساتھ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق نہیں ہوا، پہلے ہی آپ نے خرید کر لی تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. آپ کو کیا کہیں گے؟ منتقل الیہ. ٹھیک ہے، وہ ہوگا منتقل منہ، جس کی طرف منتقل ہوئی ہے. اچھا، فصلوں پر بیٹا زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں گندم اور جو پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب ان کا دانہ بن جائے. خشک ہونا ضروری نہیں، جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں ادا کنک سنگ کڈھیان، جون سنگ کڈھیان، ان میں دانوں تھی ویا. ٹھیک ہے، جب دانہ ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے. اور انگور جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، چھگے کی صورت میں ہوتا ہے. اس کو کیا چھگا بولیں گے نا؟ ہاں، ادا یہ چھگو اس کی صورت میں ہوتا ہے. جب اس میں وہ دانے آ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے. پہلے تو کوئی پھول کی طرح ہوتا ہے، یہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی انگور ہوں گے، لیکن انگور کی صورت میں نہیں، تو زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر انگور کے دانے بننے کے بعد آپ وہ باغ خریدتے ہیں، باغ کے خریدنے کی بھی 2 صورتیں ہیں. ایک مرتبہ درختوں سمیت خریدتے ہیں، دوسری مرتبہ فقط آپ فروٹ خریدتے ہیں. جیسے عام ہمارے ہاں بھی رائج ہے، آپ کا کھجور کا باغ ہو، آم کا باغ ہو، تو جو آپ سے خریدتا ہے وہ صرف فروٹ خریدتا ہے. فروٹ توڑنے کے بعد وہ پھر باغ آپ کے حوالے ہوگا. کھجور پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ کھجور کا جیسے ہی وہ دانہ نکلتا ہے اس وقت زکوٰۃ اس کی واجب نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کھجور کا پھل ابتدا میں سبز رنگ کا ہوتا ہے، جب تک سبز رنگ کا ہے تب تک بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کا کلر جو ہے پیلا یا سرخ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، احمرار یعنی سرخ ہونا، اصفرار یعنی پیلا ہونا. بات واضح؟ کیونکہ عام طور پر کھجور کی بیٹا یہی 2 قسمیں ہیں. جب کھجور ہوتی ہے تو ابتدا میں تو سب کھجور کا فروٹ سبز ہوتا ہے، سبز ہونے کے بعد یا پیلے تقریباً اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یا پھر سرخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر کھجور کا مالک کے پاس رنگ چینج ہو چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ مالک پر ہے. اور اگر خریدار نے جب خریدی تو وہ سبز تھی اور اس کا رنگ خریدار کے پاس چینج ہوا تو پھر خریدار پر زکوٰۃ واجب. ٹھیک ہے. اچھا، زراعت کے جناب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ تھی کہ یہ آپ خود کاشت کریں یا زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے کاشت کسی اور نے کیا تھا لیکن زراعت آپ کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. اس کی دوسری شرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر نصاب تک نہیں پہنچتی تو ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. میرے خیال میں اس سے آگے نہیں پڑھ پائیں گے تو آگے خلاصہ بھی نہیں بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا النَّقْدَانِ، اما نقدان یعنی کیا؟ ہم ادھر وہ بحث تو پڑھ چکے جانوروں کی، لیکن اب سونے اور چاندی کی بحث. فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا، مشاہد صاحب شرط لگائی گئی ہے فِيهِمَا،
नकदान में किसकी, अनिसाबो व सिक्कतो। एक तो ये है कि वो निसाब तक पहुंच जाए, और दूसरा ये है कि उस पर सिक्का, सिक्का का मतलब क्या बेटा, ठप्पा। मसलन आजकल जैसे आपके पास जो है क्या है, हम तो उर्दू में सिक्का खुद उस पैसे को कहते हैं ना, अरबी में सिक्का ये उसके ऊपर जो ठप्पा लगा होता है। मसलन 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, मेरे ख्याल में 10 रुपए का भी आ गया है आजकल। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का वही है। ये सिक्का क्या है, अन्नक्शो, भाई खास उस पर नक्शो निगार, अलमौजू, जिस नक्श को वज़अ किया गया है, लिदलालत अलल मुआमलत, ताकि दलालत करे कि इस सोने या चांदी के साथ मुआमला खासा किया जाता है। यानी इसको आप कीमत के तौर पर अदा करना चाहें, जाए दुकानदार से आटा खरीदें और उसको ये दे दें। बेकिताबत, वो नक्श की 2 सूरतें हैं बेटा, या तो लिखी हुई चीज है, इबारत उस पर हुकूमत पाकिस्तान, ठीक है, 2 रुपया, ठीक, और वगैरह, या किताबत नहीं है उस पर, मसलन पाकिस्तान की बेटा जो कौमी जानवर है वो पता है कौन सा है आपको पता है, मारखोर। वो एक ऐसा जानवर है जो पहाड़ों में होता है और सांप को देखता है तो उसको खा जाता है। अब खाता है हकीकत में या नहीं खाता, लेकिन मारखोर का तर्जुमा यही है, मारखोर, ये दोनों फारसी के लफ्ज हैं, ठीक है। या मसलन हमारे खैरपुर का भाई कौमी फल क्या है, या खैरपुर जिले का फल खजूर, ठीक। आपकी खैरपुर फर्ज करें एक मुस्तकिल मुल्क है, उसने जो है अपने पैसों पे खजूर का जो क्या है वो तस्वीर लगा दी है, ठीक। वह इन हुजरत, बेटा अगरचे हुजरत, वो सिक्का अभी हिजरत कर चुका हो या उससे हिजरत की गई हो, यानी क्या, यानी अभी उससे मामला नहीं होता मुशाहिद, लेकिन पुराने जमाने में होता था। अब आप तो उम्र के छोटे हैं, पुराने जमाने में जो 5 रुपए का नोट होता था वो सुर्ख कलर का होता था, फिर सुर्ख कलर वाला खत्म हो गया, फिर कहवी किस्म का नासी टाइप जो अच्छी हो, फिर वो भी खत्म हो गया, अब सिक्का आ गया। तो यानी पहले वाले से जो क्या है, हम हिजरत करते और फिर दूसरे नोट बनाते जाते। फला ज़कात फिर सबाइक, जनाबो पस ज़कात नहीं है सबाइक में। बेटा सबाइक क्या है, सोने के टुकड़े जो आजकल बेचे जाते हैं, वल ममसूह, और इसी तरीके से चांदी के टुकड़ों पे भी ज़कात वाजिब नहीं है। वह तो में लबही, अगर जो बाजार में उनके साथ मामला भी होता हो, लेकिन चूंकि उन पे बेटा मोहर लगी हुई नहीं है, इसलिए उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। वल अलीज, ठीक है, जेवरात पे भी जो है क्या है वो ज़कात वाजिब नहीं है। अच्छा, अगर सुल्तान शाह साहब कहते नहीं मैं तो जेवरों पे ज़कात दूंगा, फरमाते वह ज़कातुल हुलिय, ठीक है, जेवरात की ज़कात क्या है, इआरतहु, तो आप उधार के तौर पर बेटा किसी को दे दें, ठीक है। लाजमी सोना मर तो नहीं पानेगा ना, ठीक है। यानी अगर आपकी अहलिया को, आपकी वालदा को, आपकी बहन के पास 2-3 सेट हैं, मोहल्ले में कोई शादी हो रही है तो 3-4 सेट तो नहीं पहनेगी ना, वो कोई एक सेट पहनेगी। तो अगर मोहल्ले वाली के पास सोना नहीं तो उसको दे दे, ये तू पहन के जा, शादी खा के फिर आके वापस कर दे। तो इस्तेहबाब, ये भी वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। वलो उत्तुखिज़ अल-मज़रूब बिसिकते, बेटा अगर लिया जाए उस पैसे को, अल-मज़रूब जिसमें मारा गया है ठप्पा, आलतन लिज़ीनत, आपने उसको क्या किया, जीनत का आला बना दिया। बेटा कैसे, तवज्जो, जैसे अकीक वगैरह आम तौर पर जीन कहते हैं उसको अंगूठी की सूरत में पहने, लोग उसको लॉकेट की सूरत में पहनते हैं, ऐसा है या नहीं। कुछ लोग अकीक की बालियां बना के अपने कानों में पहनते हैं। इसी तरीके से अगर दिरहम दीनार को कोई बंदा जो है क्या है हार की सूरत में पहनता है, उसने 8-10 दीनार को जो है क्या है सोनारे से सुराख करवाया और अपना लॉकेट बनवा लिया, तो इन पर ज़कात है, बस कहते हैं जी हाँ होगी, ठीक। वलो उत्तुखिज़ अल-मज़रूब बिसिकत, अगर लिया जाए उस पैसे को बेटा
المضروب بسکت ہے، جس پر سکہ لگا ہوا ہے، کیا لیا جائے؟ آلتن لزینت، اس کو آپ نے زینت کا آلہ بنا دیا، وغیر زینت، یا زینت کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں جناب وہ مشاہد صاحب، ٹیبل پہ آپ کیل مار رہے ہیں، کیل وہ اس لکڑی میں اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ ٹیبل خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ واشر تو اب نکلے ہیں نا، آپ نے یہاں پر جو ہے کیا ہے ایک درہم کا سکہ رکھا، اس کے اوپر کیل کو جو ہے کیا ہے اس میں مار دیا تاکہ وہ کیل اس لکڑی کے اندر نہ جائے۔ تو اب یہ جو یہاں آپ کے پاس ایک درہم ہے، یہ پیسے کے طور پہ تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن پیسہ تو تھا نا۔ کہتے ہیں اگر پیسہ تھا تو لم یتغیر الحکم، اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کا حکم کیا تھا نسیم صاحب کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وَإِنْ زَادَهُ اور نَقَصَهُ، بیٹا اس کو زینت کے لیے رکھنا ممکن ہے، اس کی اہمیت کو بڑھا دے، ٹھیک ہے، اور نَقَصَهُ یا سوراخ ہو گیا، ممکن ہے اس کے جو کیا ہے وہ قیمت کو گرا دے، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مَدَّامَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهِ عَلَى وَجْهِ مُمْكِنَةٌ، جب تک معاملہ اس مضروب کے ساتھ ممکن ہو، یعنی اگر دکان پہ لے جائے بھائی اس کو سوراخ تو ہے، میں معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی تھوڑی سی ویلیو کم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کی پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک شرط یہ تھی بیٹا کہ وہ کیا ہونا چاہیے، سکے والا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس میں نصاب ہونا چاہیے۔ تیسری شرط تو وہ تمام زکوٰۃ والی چیزوں میں والحول، بھائی اس پر سال گزرنا چاہیے۔ وقت تقدم، یہاں پر آ گئی یہ توفیق، سال 12 مہینے والا مراد نہیں ہے زکوٰۃ میں، زکوٰۃ میں 11 مہینے کا سال ہوتا ہے، 12ویں میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ کہتے وقت تقدم، حول کی وضاحت پیچھے آپ پڑھ چکے۔ فنصاب ذهب الاول، بھائی سونے کا پہلا نصاب، لگتا یہ ہے کہ سونے کے 2-3 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب کیا ہے؟ 20 دینار، آپ کے پاس اگر 20 دینار ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 19 دینار بھی ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کل واحد مسکال، بیٹا ہر دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 مسکال ہوتا ہے۔ وہ ہوا، یہ پھر مسکال کیا ہوتا ہے؟ درہم و ثلاثۃ اصباع درہم، 1 مسکال 1 درہم کا ہوتا ہے، بیٹا کتنے کا؟ 1 درہم و ثلاثۃ اصباع درہم، بیٹا یہ تھوڑا سا الفاظ کے حوالے سے دقیق ہے۔ اصبع 7واں حصہ، ایک چیز کو آپ 7 حصوں میں تقسیم کریں، کتنے حصوں میں؟ فرماتے ہیں کہ 7 میں سے 3 اٹھا کے اس درہم کے ساتھ ملا لیں، یعنی ایک فل درہم اور دوسرے درہم کے 7 حصوں میں سے 3 حصے ڈالیں گے تو یہ 1 مسکال ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ کل اگر میں آپ سے پوچھوں 1 مسکال کا وزن کیا ہے تو سلطان شاہ صاحب کیا بتائیں گے؟ 1 مسکال کا وزن کتنا ہے توفیق صاحب؟ 1 درہم اور 1 درہم کے 7 حصوں میں سے 3 حصے، ٹھیک ہے۔ فرماتے وہ ہوا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مسکال کی طرف۔ وہ مسکال کیا ہے؟ درہم، 1 درہم ہے، وثلاثۃ اصباع درہم، اور 1 درہم کے 7 حصوں میں سے 3 حصے۔ ثم، بھائی پہلا نصاب تو ہو گیا 20 دینار، ثم اس کے بعد 4 دنانیر، 4 دینار ہے، یعنی پھر 24 دینار ہوں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 23 ہیں تو وہی 20 کی دینی ہوگی، باقی 3 کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا شیء فیما دون ال20، بس نتیجہ یہ ہوا کہ فلا شیء ہے، یعنی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، فیما دون ال20 اگر 20 دینار سے کم ہے، ولا فیما دون 4 بعدہ، اور اسی طریقے سے بھائی 20 کے بعد اگر 4 سے کم دینار ہیں تو ان میں بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بل یعتبر زائد، بلکہ معتبر سمجھا جائے گا 20 سے زائد کو۔ کیسے معتبر سمجھیں؟ 4 20 پہ زکوٰۃ واجب ہے، پھر 24 پہ،
پھر 24 میں 4 بڑھیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 28 پہ زکوٰۃ واجب ہے. پھر 28 میں 4 بڑھیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ پھر 32 پہ زکوٰۃ واجب ہے. پھر 32 میں 4 بڑھیں تو 42 کیسے ہوگا بھائی؟ 32 اور 4 36. پھر 36 میں 4 بڑھیں تو 40. یعنی ایسے 4 4 بڑھتے جائیں گے تو بعد والا حساب بڑھتا جائے گا. اگر آپ کے پاس 23 ہیں تو اوپر والے 3 پہ نہیں ہیں. اگر 27 ہیں تو 24 تک ہے، 3 پر نہیں ہے. پھر اگر 29 ہیں، ٹھیک ہے، ہاں 28 پہ ہے، 29ویں پہ نہیں ہے. وَالنِّصَابُ الْفِضَّةِ الْأَوَّلِ، بھائی چاندی کا پہلا نصاب بیٹا کیا ہے؟ فرماتے ہیں مئتا درہم. کتنے درہم نسیم صاحب؟ 100. آپ بتائیں سلطان شاہ. 200 درہم بیٹا. مئتان کی تسنیہ ہے. وہ درہم، اور درہم کا پھر وزن کتنا ہوتا ہے؟ نصف المسکال. ٹھیک ہے بھائی، آدھا مسکال. وہ خمسہ، اور 1 مسکال کا 5واں حصہ. خمسہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مسکال کی طرف. یعنی آپ مسکال کو 5 حصوں میں تقسیم کریں، 5 حصوں میں سے 1 حصہ اٹھائیں اور ادھر مسکال کا آدھا حصہ اٹھائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 1 درہم ہو جائے گا. او 48 حبۃ شعیر متوسطہ. یا مشاہد آپ کے سائیں یہ ہمیں درہم کے 5 حصے کرنا، 4 حصے کرنا نہیں آتا. ہمیں کوئی اور وزن بتاؤ کہ 1 درہم میں کتنا وزن ہوتا ہے. فرماتے 1 درہم 48 جو کے دانوں جتنا وزن رکھتا ہے. یعنی اس طرف ترازو میں آپ 1 درہم رکھیں، اس طرف جو کے دانے گنتی کر کے رکھیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 دانے ڈالیں گے تو ان 48 سے اگر وہ کم ہے تو یعنی وہ پورا درہم نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو اضافی. اس کے برابر ہو تو وہ جو کیا ہے 1 درہم ہے. اچھا بھائی، کچھ جو تو ایسے ہیں جو بڑی سائز کے ہوتے ہیں، کچھ جو چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں. فرماتے متوسطہ، درمیانہ سائز کے ہوں. وہی ہے ستۃ الدوانیق. اے ہے عجیب، یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں بھائی. 48 جو کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 6 دانے. ہمارے پاس تو ابھی گرام ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. یہ عربی میں کچھ اس قسم کے دانے کا ہے، اور پھر مسکال ہے، پھر دینار ہے. ثم 40 درہمن. ثم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ 200 کے بعد پھر 40 درہم ہے. ٹھیک ہے. بالغن ما بلغ، پھر یہ جہاں تک پہنچ جائے. مشاہد صاحب 240 ہو گئے تو آپ کو 240 کی نکالنی ہے. پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 260 ہوں گے تو بھی زکوٰۃ 240 کی نکالنی ہے، 20 کی نہیں نکالنی. لیکن 280 ہو گئے تو پھر 280 کی زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر 280 میں 40 ڈالو تو کتنے ہو جائیں گے؟ 320. پھر ہاں بھائی کیا ہوا آپ کا؟ میں نے انٹرویو نہیں لیا داخلہ کے لیے، اس کا یہ مطلب تھوڑی غلط جواب. پھر 320 میں 40 ڈالو تو کتنے ہوں گے؟ ہاں آپ سے تو نہیں پوچھا نا بھائی. چلو 360 میں 40 ڈالو. 4. ہاں ٹھیک ہے. والمخرج فی النقدین، بیٹا وہ مقدار جو نقدین میں زکوٰۃ کے صورت میں نکالی جائے گی وہ کتنی ہے؟ ربع العشر، 10ویں حصے کا چوتھا حصہ. بھائی 10ویں کا چوتھا حصہ یعنی 40واں حصہ. آسانی سے اردو میں بتا دیں. ہمارے مومنین جو ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سونے چاندی والی زکوٰۃ جو ہے گندم پہ بھی لگاتے ہیں. گندم کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے نا، یعنی من کا 40واں حصہ کتنا ہوگا مشاہد؟ ہاں 40واں حصہ من کا کیا؟ کیا ایک بھائی؟ ایک کا نام تو لو نا. ایک سیب ہوگا، ایک انار ہوگا، کیا ایک؟ آپ بتاؤ من کا 40واں حصہ کیا ہوگا؟
40वां हिस्सा। यार आप स्कूल में डिग्री लेके आए हो या कुछ पढ़ के आए हो? जवाब ये सही दे रहा है मुशाहिद, नाम नहीं ले रहा। भाई मन में क्या पढ़ते हैं भाई? मन किस चीज से बनता है? किलो से। ठीक है, तो मन में कितने किलो होते हैं? 40 किलो। मन का 40वां हिस्सा क्या होगा? 1 किलो। 1 किलो कहें, अगर आप कहेंगे सिर्फ एक, भाई क्या है? ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि सोने चांदी में ज़कात 40वां हिस्सा है, तो गंदुम और जौ में भी ज़कात 40वां। हालांकि गंदुम जौ का अलग हिसाब है, ठीक है, इसका अलग हिसाब है। गंदुम और जौ में पानी के हिसाब से ज़कात का फर्क है। नहरी पानी दिया है, बारिश का पानी दिया, तो उसमें उशर है, रुबउल उशर नहीं है। उशर यानी 10वां हिस्सा। सोने और चांदी में 10वें हिस्से का भी चौथा हिस्सा है। तो अब आप साईं कह रहे थे कि मन का 40वां हिस्सा 4 किलो है। भाई 4 किलो तो 10वां हिस्सा होगा, वो तो 40वां हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, फमिन इशरीन मिसकालन, अगर आपके पास बेटा 20 मिसकाल है, भाई मेरे क्या 20 मिसकाल, ठीक है, 20 मिसकाल का 10वां हिस्सा कितना होगा? ठीक है, 2 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 2 का चौथा हिस्सा आधा। ठीक है, निस्फ मिसकाल, उसमें आधा मिसकाल देंगे। वो मिनल अरबअते। अच्छा, अगर आपके पास 4 दीनार हैं तो अब इसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक तो ये है कि भाई आप सोनारे के पास इसको ले जाएं, 4 को, उसका 40वां हिस्सा उसे पूछें। अगर मौलवी से पूछते हैं तो फिर कीरातान, उसके 2 कीरात होते हैं। बेटा क्या होते हैं? 2 कीरात। ये कीरात फिर क्या है? हर कीरात जो है वो आधा दानिक होता है, ठीक है, और फिर हर दानिक में 4 जौ के दाने पड़ते हैं। ठीक है, नतीजे में हर मिसकाल में जो क्या है वो 20 कीरात पड़ते हैं। कितने हैं? 20। कितने हैं बेटा? 20 कीरात हो गए हर बेटा किसमें? इसमें मिसकाल में। तो 4 मिसकाल में कितने कीरात हो गए? 80। ठीक है, 80 का उशर कितना हो जाएगा? चलो ये हिसाब भाई बाद में जाके कर लो। वो मिनल मेतैन, और अगर आपके पास जो है जनाब 200 दिरहम है, बेटा कितने हैं? 200 को 40 में तकसीम करो तो हर एक को कितना आएगा? आसन तो भाई 100 को अगर आप 20 में तकसीम करोगे तो 5, फिर दूसरे 100 को भी 20 में तकसीम करो तो 5। ठीक है, तो 200 मिसकाल अगर हैं आपके पास तो 5 मिसकाल जो है उसकी ज़कात देनी होगी। वो मिनल अरबईन, और अगर आपके पास 40 दिरहम है तो उसकी ज़कात कितनी होगी? दिरहमुन, 1 दिरहम होगी। ठीक है, क्यों भाई? 40 का 10वां हिस्सा है 4, 4 का फिर जो चौथा हिस्सा है 1, तो नतीजे में 40 पे 1 देना होगा। वलो उखरज रुबउल उशर मिन जुमलत मा इंदहु, ये अच्छी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई बंदा कहता है यार मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती, ठीक, सोनारे के पास पूरा सोन ले गया, पूरी चांदी ले गया, सोनारा इसका 40वां हिस्सा मुझे जुदा करके दो। उसने तोल नाप करके 40वां हिस्सा जुदा करके दिया। अब ये जाके वो फकीर को दे देता है तो ये काफी है। कहते इसमें अगर आप इससे पूछे भाई कितनी निकाली? कीरात निकाला, दानिक निकाला, ठीक है, रो बोलो, कहते भाई ये चीज मुझे समझ, 40वां हिस्सा मैंने जो है क्या वो ज़कात में दे दिया। तो ये आसान सा तरीका है कि आप 40वां हिस्सा दे दें। वलो अखरज, अगर ये ज़कात वाला शख्स निकालता है और रुब अल उशर, भाई 10वें का चौथा हिस्सा, मैंने जुमलत मा इंदहु, टोटल उस माल से जो उसके पास है, यानी सोना चांदी, मैंने गैर अन यअतबर मिक़दारहु, ये शख्स अपने मालियत को भी नहीं देखता कि 200 दिरहम है, 400 दिरहम है, 1000 जो है उसका 40वां हिस्सा निकाल देता है।
مال علم بے اشتمالی، البتہ اس بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے بے اشتمال ہی کہ یہ جو میرا سونا اور چاندی ہے مشتمل ہے النصاب الاول، پہلے نصاب پر، اجزاء، تو ایسے 40 ایسا نکالنا کافی ہے۔ وربما زیادہ خیرا، اور کبھی کبھی تو ممکن ہے کہ اس کی نیکی میں مشاہد کیا ہو جائے، اضافہ، کیوں؟ ممکن ہے دوسرے والا نصاب وہ اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس نے تو اس اضافی مال کی بھی جگہ زکوٰۃ دے دی، تو اس نے گویا کہ ایک نیکی کا کام کر لیا۔ والواجب الاخراج من العین، واجب یہ ہے کہ آپ عین مال سے زکوٰۃ نکالیں، لیکن وہ تجزی القیمتوں کا غیرہما، قیمت بھی مجزی ہے کہ غیرہما، جیسے غیر نقدین میں ہم نے کہا قیمت مجزی ہے، بھیڑ بکری دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کی قیمت دینا چاہیں تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ